اس گمنڈ میں ڈالا کرو میں کوٹھی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں بڑی دکان والا ہوں. یہ نصیبے کی بات ہے. ہم نے کروڑا پتی بندوں پہ چندے کا کفن پڑتے دیکھا، ملا بھی نہیں. ہزاروں صورتیں ہو جاتی ہیں. ابھی چند مہینے ہوئے ملتان کے قریب پیرا غیب اسٹیشن پہ رات کے 2:05 پہ سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گورنمنٹ نے اخباروں میں اعلان کیا کہ 6 بوگی تباہ ہو گئی اور 5 بندے مرے، یعنی ایک بندہ 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا. مگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے لاشوں کا پتہ نہیں دریا میں پھینکے یا کسی دربے میں دبا دیے. اچھے خاصے لوگ کو کھاتے کماتے، خدا کی قسم آج تک نہ جنازہ ملا نہ کفن ملا، خبر بھی نہ ملی. کبھی تو اپنے مقدر پہ بیٹھ کے رویا کر کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا ہے. ڈرتا ہی نہیں. وہ ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار، بڑی تجارت تھی، بڑا سیٹھ تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی خوبصورت بیوی تھی. رات کا موسم ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے. میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے. اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی. سیٹھ صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اچھا، تو نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، مزہ سارا بگاڑ دیا. دن تھوڑا مانگنے کے لیے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے. فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، لاتے ماری. وہ تو سب کی سنتا ہے. پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس نے اس دروازے پہ صدا کر دی. اعلان کر دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء. تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر، فقیر محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر ہو، محتاج ہو، میں غنی. فقیر نے سوال کر دیا میرے مولا، مانگی روٹی پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، مانگی روٹی ملی لاتے تیری مرضی. رب بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو دیر نہیں. آج یہ گودام گیا، کل وہ اڈا گیا، پرسوں وہ دکان گئی. چند دنوں میں ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. جو بیوی ہر وقت دیکھ کے اپنے گھر والے کو مسکرایا کرتی تھی، ہنستی تھی، وہ بھی رو کے کہنے لگی اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، میری جان بھی چھوڑ، طلاق دے. نے کہا ٹھیک ہے، تو کیوں رہے گی؟ اب جب میرے پاس روٹی بھی نہیں تو کیوں ٹھہرنے لگی؟ طلاق دے دی، وہ چلی گئی. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس عورت نے دوسری جگہ جا کر شادی کر لی. ایسا ہی وقت ہے آدھی رات کا، ٹھنڈی ہوا، یخ موسم، برف باری. اس عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اس کا خامن کہنے لگا یہ عام فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا کوئی عورت بھوکی ہے یا اس کے پیٹ میں کئی دن کا فاقہ ہے. ہم نے تو دوپہر کے بعد بھی کھایا تھا، اور پکا لیں گے. یہ سارا ہی کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا. عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. گھر والا کہنے لگا فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. اور کھانا پکانے کی فکر میں رو رہی ہو کہ نہیں؟ روئی کیوں؟
عورت کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا، خیرات مانگنے آیا تھا، آدھی رات دستک دی تھی، مانگا تھا، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتائیں. جی آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامند نے لاتے تماچے مارے تھے. آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے، ہر وقت میں بڑا، ہاں میں کتنا بڑا ہوں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بڑا مکان ہے، کتنی بڑی کاریں ہیں، کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا. ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. ایک مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا، 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا. قسم پروردگار کی اس کی کوٹھی میں نے کتے بھونکتے دیکھے. کو دیر ہے، تمہیں یقین نہیں آتا، دنیا اجڑ رہی ہے، تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کہتا کہ خیال کیا کر دفاتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفاتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. اور جائے گا یہ موقع نکل، پھر نہ آتا ہے گی یہ عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ، پتہ ہے یہ فلانے شیخ کی قبر ہے، یہ فلانے بٹ کی قبر ہے، یہ فلانے رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں کہ ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا، مجھے لوگ یہیں ڈال جائیں گے، نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. کسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کی چل. بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، زمین نے سب کھا لیے، کریل جوانوں نے دم نہ مارا، مختایا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ، ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے، مراقبہ کرتے، کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں. اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں، ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی، اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کے یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا، تم حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے، کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دی بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز. کہو یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال نہیں کرتے، کبھی کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی. ڈرتے ہیں سارے. اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آئے کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک بچ گیا.
سر کھا لیا کہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، سر کھاندا ہے۔ اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں، اولاد نہیں سنتی۔ کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے۔ میں نے کہا چلو، پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں، سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا، ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھریں، ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھئی یہ تو پاگل نہیں، اس کو اشارہ کیا وہ ہماری طرف آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ تو تشریف لے آئے یہاں۔ کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چھڑا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوہوں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے بند کرا دیا۔ اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا۔ کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تم مسلمان بناؤ، مسلمان اسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو۔ اور کہیں یوں کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے بسترے لے کے، ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشان نہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں۔